السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 161 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں ایک بڑی زبردست بات کی گئی۔ کہا یہ گیا کہ جو شخص ایک اچھائی لائے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، یعنی ایک اچھائی کا جو اجر ہے وہ 10 ٹائم 10 گنا، اور جو کوئی ایک برائی لائے گا تو اسے صرف اسی ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا کتنا بڑا یہ کرم ہے انسانوں کے اوپر کہ اچھائی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ جو ہے، اس کا جو اجر ہے 10 گنا، اور اگر کوئی برا کام ہے تو اس کی سزا وہی ہے، اتنی ہے جتنا وہ برا کام ہے۔ تو اس آیت کے آخر میں یہ کہا گیا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کی آیت کی طرف، سورہ الانعام آیت نمبر 161۔ رسول سے خطاب ہے، کہا یہ جا رہا ہے کل، اے رسول کہہ دے، کیا آگے الفاظ ہیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب یہ رسول کی زبانی اقرار کرایا جا رہا ہے کہ رب نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ ظاہر ہے اللہ ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں جو ایبسولوٹ ٹروتھ کو جانتی ہو، ایبسولوٹ حق کو جانتی ہو۔ انسان کچھ باتیں صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ غلط بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایبسولوٹ رائٹ کیا ہے اور ایبسولوٹ رانگ کیا ہے، اس کا مکمل علم نہیں ہے۔ اس کا مکمل علم اللہ کے پاس ہے، کہ جس کا اتنا علم وسیع ہو تو اسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھائے، اور اس نے دکھایا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور رسول کی زبانی یہ اقرار کرایا گیا۔ اور اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں دیناً قیماً، یہی وہ مستحکم و متوازن دین یعنی نظام حیات ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے نظام حیات۔ دین کوئی مذہب یا مذہبی رسوم یا مذہبی پوجا پاٹ کا نام نہیں ہوتا، یہ نظام حیات ہوتا ہے جو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے دیناً قیماً۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ملت ابراہیم حنیفہ، جو ابراہیم کا طریقِ زندگی تھا، جو اللہ کی طرف یکسو تھا۔ یہ ملت جو ہوتی ہے نا، یہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی جس طریقے پر ابراہیم علیہ السلام چلے وہ صحیح طریقہ تھا۔ اب اسی طریقے کے اوپر باقی انبیاء بھی چلتے رہے، وہ طریقہ اللہ کا بتایا ہوا تھا، یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کوئی ذاتی طریقہ تھا۔ دین اللہ کا، سنت اللہ کی، شریعت اللہ کی، شریعت بھی اللہ ہی بنا کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیے گا۔ تو نہ کسی نبی کی ذاتی سنت ہوتی ہے، نہ شریعت ہوتی ہے، نہ دین ہوتا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کی ہیں، اس نے اپنے انبیاء کو دی۔ اور یہ جو لفظ ہے نا حنیف، حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو چلتے چلے جانا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ناک کی سیدھ پر سیدھا چلے جانا، دائیں بائیں نہ دیکھنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا کیونکہ انہوں نے کسی نظام کو نہیں دیکھا،
صرف اور صرف اللہ کے نظام کے اوپر وہ سیدھے سیدھے چلتے گئے، کہیں ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، تو اس لیے ان کو حنیف کہا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا گیا آیت کے آخر میں، الفاظ ہیں وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، وہ تو صرف دین کے اوپر چلنے والے تھے اور سیدھے راستے کے اوپر چلے جانے والے تھے، کسی دائیں بائیں کسی نظام کو نہیں دیکھا، کسی نظام سے اٹریکٹ نہیں ہوئے، اور یہ اس دور میں بہت مشکل تھا۔ آج آسان ہے، اس دور میں جب قبائلی زندگی تھی تو قبیلے سے کٹ کر علیحدہ ہو کر کسی راستے کے اوپر کوئی طرز زندگی اختیار کرنا بڑا مشکل تھا۔ زندگی جو تھی وہ قبیلے کے ساتھ مل کر رہنے میں تھی، وہ دور تھا۔ آج تو دیکھیں نا، ہم جہاں جائیں ہم گاڑی ہائر کر لیتے ہیں، کوئی ہوٹل رہائش کے لیے کسی ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ رات گزار لیتے ہیں، جہاں کھانا چاہیں، کوئی بھی کھانا کھانا چاہے، ہمیں ہر جگہ ریسٹورنٹ اویلیبل ہوتے ہیں، رہائش کے لیے ہوٹل اویلیبل ہوتے ہیں، چلنے کے لیے گاڑیاں ہیں، موٹر ویز ہیں، سڑکیں ہیں، شاہراہیں ہیں۔ تو اس وقت تو نہیں تھا، ایسا نہیں تھا۔ تو قبائلی زندگی میں رہنا، اس سے حفاظت ہو سکتی۔ قبائلی زندگی سے باہر نکل کر کچھ زندگی گزارنا بڑا مشکل تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے یہ جتنا بھی وہ مذہب کا نظام تھا ان کے والد کی طرف سے، وہ نظام کے سربراہ تھے، وہ چھوٹے کسی حیثیت کے مالک نہیں تھے، ان کے والد بہت بڑی حیثیت کے مالک تھے۔ تو وہ اس نظام کی مخالفت کرنا جس میں سراسر نقصان ہی نقصان تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی، اس راستے پر چلے جو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، وہ اسی کے اوپر چلتے رہے، کہیں بھی اس راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر نہیں چلے۔ جو نظام اللہ نے دیا اسی نظام کے اوپر چلتے رہے، اسی نظام کی اطاعت کرتے رہے، کسی اور نظام کی اطاعت نہیں کی۔ تو اس لیے ان کو حنیف کہا گیا، صدیق کہا گیا، یعنی یہ وہ القاب ہیں، خطابات ہیں جو کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، اس لیے ان کی قربانیاں بہت زیادہ تھیں۔ تو یہ آج کی آیت، اس میں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صرف اللہ دکھا سکتا ہے، وہی دکھاتا ہے، اور وہ اس کی کتاب کے اندر ہے۔ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو سیدھا راستہ کس نے دکھانا ہے؟ دکھانا اللہ نہیں ہے، لیکن ہے کہاں؟ اس کی کتاب کے اندر، اس کی کتاب سے باہر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم وہ روایات لے کے بیٹھ جائیں قرآن کے ساتھ منسلک کر کے کہ قرآن میں یہ آیا، روایات میں یہ آیا، ایسا نہیں۔ ایبسولوٹلی بک آف اللہ، اگر اس کی ہم پیروی اتباع کریں گے تو ہم سیدھے راستے پر ہوں گے۔ اس کے ساتھ کوئی اور چیزیں ملائیں گے، ایرانی روایات کو ملائیں گے اور کہیں گے کہ اس کے بغیر قرآن کی جو تفہیم نہیں ہو سکتی، بات سمجھ نہیں آ سکتی، تو پھر قرآن سے ہم علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر وہ جو روایات ہیں، وہ جو شریعتیں ہیں، وہ جو طریقے ہیں جو ہمارے مذہبی علماء نے، مشائخ نے بنائے، ہم پھر اس کے اوپر ہوں گے، اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کے اوپر، اپنے مذہبی پیشواؤں کے طور طریقوں کے اوپر، کتاب اللہ پر نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ راستہ جو ہے نا، ہم اس راستے سے ہٹ جائیں گے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے بعد آنے والے جتنے بھی انبیاء آئے، جس راستے پر وہ تھے، اس راستہ سے ہم ہٹ جائیں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔